خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المطففین کا لاسٹ پارٹ نمبر 5، جس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 36 تک۔ تو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے جو نیو ویورز ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ سالم چینل پہ آپ کو تجوید القرآن انتہائی آسان اور بگنرز لیول پہ ملے گا، اور آپ کو حروف کے مخارج سے لے کر تمام رولز کی ڈسکشن کے ساتھ تجوید جوڑ توڑ کے ساتھ ہجے کے ساتھ ملے گی۔ اور اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو آپ اسی ویڈیو سے سٹارٹ لے سکتے ہیں، اور اگر کسی نے سورۃ المطففین کو شروع سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ پارٹ 1 سے سٹارٹ کریے، اور پھر آپ پارٹ نمبر 5 کمپلیٹ کیجئے۔ پارٹ نمبر 4 کے لیے آئی بٹن دے دیا گیا ہے، یہاں کلک کر لیجئے۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27 سٹارٹ ہو رہی ہے واو زبر وا، ٹھیک ہے۔ سنگل حرکات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش، ان کو ہم بہت ہی مختصر رکھتے ہیں، چھوٹا رکھتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچا جاتا، لمبا نہیں کیا جاتا حرکات کو۔ وا، ٹھیک ہے، وا نہیں پڑھنا، وا۔ میم زیر می، یہاں پہ یہ بھی شارٹ ہوگی، یہ زبر، یہ زیر، اینڈ دین ز۔ ز جو حرف ہے وہ سیم ایز اٹ از ہے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، شدت کے ساتھ، سیٹی کے ساتھ، اور زبر کے ساتھ الف حرف مدہ آ گیا تو یہاں پر ہم اس زبر کو شارٹ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف حرف مدہ کو ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ز، الف زبر ز، ز۔ دس از ایکول ٹو 1 کاؤنٹ، اوکے، 1 الف یا 1 کاؤنٹ۔ و می زا، اور اکثر جگہوں پر 1 کاؤنٹ سے مراد 1 حرکت بھی لیا جاتا ہے، 1 حرکہ۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 1 کاؤنٹ سے مراد کیا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 کاؤنٹ سے مراد 1 الف لینا ہے یا 1 حرکت، لیکن یہاں پر آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو ہم کاؤنٹ کو بیچ میں سے ہٹا بھی دیں تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ الف سے مراد کیا ہے، ایک الف یعنی کہ 2 حرکات۔ جتنا ہم ز زبر ز ایک حرکت کھینچتے ہیں، اس سے ہم نے ڈبل کھینچنا ہے، ز، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگزامپل اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ ایک حرکت آدھی الف کے برابر ہے، یعنی کہ اگر اس کو ہم ایک بند مٹھی میں سے ایک انگلی کھولنے کی دیر میں مناسب مقدار کے ساتھ دیکھیں تو وہ ایک الف ہوگا، اور آدھی الف جو ہے وہ آدھی انگلی کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ و می زا جیم پیش جو۔ تو اس ایک لفظ کے اندر، ایک کلمہ کے اندر یہ آپ کو زبر زیر پیش کی مقدار پتہ چل گئی، جیم پیش جو، ٹھیک ہے۔ و می زا جو، دین ہا الٹا پیش ہو، ایک الف کے برابر، و می زا جو ہو۔ آگے آ جائیے، میم نون زیر من، یہاں پر من لکھا ہوا ہے لیکن نیکسٹ ورڈ کا اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، وہ ت ہے۔ ت حروف اخفا میں سے آتا ہے، یعنی ہم نے نون کی آواز، نون ساکن کی آواز کو ہائڈ کرنا ہے، چھپانا ہے، میں، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے، میں تسنیم، ت سین زبر تس، اور سین بھی ایز اٹ از ہے جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہی عربک میں بھی ہے۔ نون یا زید نی، یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سنگل زیر کو کتنا کھینچنا ہے، میم زید می، اور یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نون یا زید نی ایک الف کے برابر، اینڈ دین ان دا اینڈ میم 2 زیر من۔ کیونکہ آیت مکمل ہو گئی اور یہاں پر اگر ہم نے وقف کرنا ہے، اور جو کہ کیا جاتا ہے موسٹلی، لیکن اوپر لا آ گیا تو اکثر لوگ قاری حضرات جو لا والی آیات ہیں ان دونوں کو ملا کے بھی پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں کیسے پڑھیں گے، نیم جو 2 زیر ہے وہ جزم میں بدل جائے گی اور ساکن ہو جائے گی، تسنیم،
اچھا دیکھا جائے تو یہ تو ایک الف کے برابر کھینچنا تھا کیونکہ یا مدہ ہے زیر کے بعد، تو یہ زیادہ کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ آخر میں جو سب سے آخر والا لیٹر ہے وہ جب ساکن ہو جائے تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر اگر حرف مدہ ہے تو مد عارض وقفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں عارضی مد کھینچنا۔ تسنیم، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 28۔ عین یا زبر عین، پچھلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، یہاں پر زبر آ گئی تو حرف لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ لین کیا ہوتا ہے عربی میں؟ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، آئے نہیں پڑھنا، آئی، ٹھیک ہے۔ آئے والے طریقہ جو ہمارا ہے وہ مجہول غلطی ہے، آئی نہیں، نون دو زبر یا۔ اب یہاں پر کون سا رول ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ ادغام مینز ان عربک to mix, to merge these two sounds، نون دو زبر نن اینڈ دین یا، ان دونوں ساؤنڈس کو مکس کریں گے تو کیا بنے گا؟ نہیں، اور اس کو ہولڈ بھی کرنا ہے نوز میں، یعنی غنہ بھی کرنا ہے، عی نہیں یش، رو زبر رو پر ہوگا، با پیش بو، عی نہیں یشربو، عی نہیں یشربو۔ نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ کلمہ بی حل۔ اچھا ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہا کے اوپر زبر ہے، پھر ایک الف، یہ دوسرا الف، یہ بیچ میں سائلنٹ ہو جائیں گے کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ حرکت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ ہا لام زبر حل، بی حل، میم پیش مو، بی حل مو، قرو قوف پر ہوگا، لہات یعنی نرم تالو سے ادا ہوگا، اور قوف کے ساتھ رو بھی ہیوی ہو جائے گا، فل ماؤتھ کے ساتھ ادا کرنا ہے، قرو، با واو پیش بو، اینڈ دین نون زبر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، بو نہ کی جگہ ہم پڑھیں گے بون، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہمارے پاس، سیکنڈ لاسٹ جو لیٹر ہے دیٹ از حرف مدہ، واو مدہ۔ تو یہ پورا ورڈ کیسے بنے گا؟ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ آیت کو روان پڑھ لیجئے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 29۔ ان الذین، یہاں پر دو تین چیزیں آپ کے ڈسکس کرنے والی ہیں کہ نون مشدد آ گیا ہمارے پاس، تو جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوگی، نون مشدد ہوگا تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان نل ل ان، اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ غنہ کرتے کرتے زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ان نا لا اس طرح نہیں پڑھنا، ان نل ذال نرمی سے ادا ہوگا، دال کی شکل کا جو ذال ہوتا ہے ود ڈاٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ سافٹلی پروناؤنس کرنا ہوتا ہے، ز کی طرح بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، سیٹی نہیں آئے گی، ذال نرمی سے ادا ہوگا، ان الذین، یہاں پر بھی یا مدہ آ گیا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اینڈ دین نون زبر نہ مختصر ہوگا، چھوٹا ہوگا، ان الذین، اج جیم ساکن کا قلقلہ ہوگا، رو مو حرف مدہ واو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اجرمو کانو، کاف زبر کے ساتھ الف حرف مدہ، نون پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ، ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کانو کانو من الذین، می نل ذال نرمی سے، ذی ایک الف کے برابر نہ مختصر، من الذین، حمزہ کھڑی زبر، جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں وہ بھی ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہیں، آمنو میم کی زبر مختصر اور نون پیش کے ساتھ واو حرف مدہ، آمنو
روان پڑھیے آمنو، یا غود زبر یا، غود کا اپنا یونیک مخرج ہے. غود کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو غود ادا ہوتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ اس کو موٹے دال کی طرح پڑھتے ہیں اور کچھ اس کو موٹے ضو کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ضو میں کیونکہ ضو کا ٹوٹلی مخرج ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو اپنی ایز کے حساب سے پڑھیں گے. اس میں زبان کی ٹپ نہیں ٹچ ہونی چاہیے کسی صورت میں، ٹھیک ہے. غود، یو، ہے وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، کاف واو پیش کو حرف مدہ ایک الف کے برابر، نون کی زبر جزم میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. تو یہاں پہ کون سی مد آئے گی؟ مد عارض وقفی. یضحکون، یضحکون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. اچھا یہ دیکھیے کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں بیچ میں گیپس نہیں دے رہی، آپ نے پاز کر کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایک ورڈ پڑھایا، آپ کو ایک کلمہ پڑھایا، آپ نے پاز کر کے اس کی پہلے پریکٹس کرنی ہے، دین آپ نے نیکسٹ کلمہ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے آیت کو روان. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. سورۃ المطففین آیت نمبر 30. وَإِذَا، واو اور حمزہ کے ساتھ سنگل حرکات ہیں، زبر اور زیر زیادہ نہیں کھینچنی. ذال نرمی سے، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَإِذَا مروا، مروا، رو واو پیش رو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور رو پر ہوگی ہیوی ماؤتھ کے ساتھ، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھنا ہے. مروا بہم، بہم، ہا. اچھا ہا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہا کی ادائیگی میں سانس والی اور ہا والی آواز نہ آئے. اکثر جو نیو لرنرز ہوتے ہیں وہ ہا کی پریکٹس کرتے کرتے اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہا کو بھی ہا کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، ہم، ٹھیک ہے، ہم کی طرح نہیں پڑھنا، ہم. یہ ت دونوں سنگل زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے. غو، غوئن کو پر ادا کرنا ہے اور زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غوئن کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا منہ کی جانے والا حصہ، ٹھیک ہے، the top of the throat. یتغو، میم زبر م، ز، ز واو پیش زو، نون زبر نہ، لیکن وقف کی صورت میں زبر جزم میں بدل جائے گی. یتغامزون، یتغامزون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے ورڈ بائی ورڈ اور پاز کرتے ہوئے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون. سورۃ المطففین آیت نمبر 31. وَإِذَا، یہاں پر بھی نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ آگے قاف حروف اخفا میں سے آ گیا. نون کی ساؤنڈ کو ایز اٹ از نہیں پڑھنا، وَإِذَن نہیں پڑھنا بلکہ چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے. وَإِذَا، قاف پر زبر شارٹ، ل، لام کی زبر بھی چھوٹی رہے گی، مختصر رہے گی. با واو پیش بو کے ساتھ آگے مد منفصل آ گئی کیونکہ سبب مدہ حمزہ نیکسٹ کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا، واو یعنی حرف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے. وَإِذَا انقلبوا، تین الف کے برابر کھینچیں گے. نیکسٹ ہے اِلیٰ، اگین حمزہ کی زیر شارٹ ہوگی لیکن لام کے اوپر کھڑی زبر جو کہ مد اصلی ہے اس کے بعد حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا جو کہ سبب مدہ ہے تو یہاں پہ بھی مد منفصل ہی ہوگی. اِلیٰ اہلِہِم، دو جگہوں پہ ہا آ رہی ہے، مخرج کا خیال رکھنا ہے. لی ہی، لی ہی، لی ہی لمبا نہیں کرنا.
اہلہ، میم نون پیش م، اہلہم، قل اگین جو ہم نے پہلے ورڈ پڑھ لیا قلبوا، اہلہم قلبوا، ف کی یہ دونوں سنگل حرکات شارٹ رہیں گی، اور کاف کش والی جو کاف ہوتی ہے وہ موٹی نہیں پڑی جاتی، پر نہیں کرتے، اور نہ اس کو سافٹ پیلٹ سے نرم تالو سے ادا کرتے ہیں، اس کو سخت تالو سے ادا کرنا ہے، ف کی ہین، اور آخر میں مد عارض وقفی۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ آیت کو روان پڑھ لیجئے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 32۔ وَإِذَا، ذال نرمی سے اور الف حرف مدہ ایک الف کے برابر، وَإِذَا، اور آپ دیکھیں کہ وَإِذَا پچھلی تینوں آیات میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ رَأَوْهُمْ، رو پر حمزہ کی زبر کے بعد واو ساکن، تو اب یہاں پہ واو حرف لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا، او نہیں پڑھنا، یہ مجہول غلطی ہے۔ رَأَوْهُمْ، ہا اقصی حلق سے، حلق کی گہرائی سے، حلق کے سب سے نچلے حصے سے، ہم، رَأَوْهُمْ، قَالُوا، دونوں حرف مدہ ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھو یہ مد منفصل آ گئی کیونکہ اگلا حرف ہمارے پاس جو ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں ہے، تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، قَالُوا، اس کے بعد آگے ہمارے پاس نون مشدد تو غنہ ہوگا، ان، نون کی ساؤنڈ کو نوز میں ہولڈ کرنا ہے، دین نون زبر نہ شارٹ ہوگا، ان، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے، یہاں بڑی مد ہے، چھوٹی مد کی وجہ آپ تو کہیں گے تو ایک ہی ورڈ ہے تو ایک ہی ورڈ کے اندر حمزہ آ گیا، ایسا نہیں ہے، عربی میں یہ ہا جو ہے نا یہ الگ پورا ورڈ ہے، ہا اولائی، اگین یہ ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اولائی یہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پہ مد منفصل اور یہاں پہ مد متصل، کیونکہ یہاں پر حمزہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، اولائی کے اندر، تو یہاں پر ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے، ہؤلائی لغا، اب یہاں پہ کیا تھا غوض کی زبر کے ساتھ الف حرف مدہ، لیکن سبب مدہ تشدید آ گئی تو یہاں پہ مد لازم آ گئی، جو کہ ہم نے اسی طرح 5 to 6 الف کے برابر کھینچنی ہے، اور لام کو اینڈ پر اٹیچ بھی کرنا ہے، نوٹس اٹ، میں پڑھتی ہوں آپ دیکھیے گا، لغال، ٹھیک ہے، لام جڑ گیا نا، دین لو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لغالون، یہاں پر نون پھر ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، مد عارض وقفی ہوگا، یہاں پر بھی ہم نے کھینچنا ہے 3 الف کے برابر، لغالون، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے اور آپ پاز کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ آیت کو روان پڑھتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 33۔ وَمَا، مد منفصل، اُرْسِلُوا، رو پر ہوگا، سین سیٹی کے ساتھ، واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ، عین وسط حلق سے، لئی حرف لین
ہم ہا اقصا حلق سے علیہم حافظین ہا وسط حلق سے کھڑی زبر ایک الف کے برابر فا کی زیر چھوٹی رہے گی مختصر رہے گی زیادہ نہیں کھینچنا فی نہیں پڑھنا فی وا نرمی سے تو کے بعد جو ضو آتی ہے اس میں زوان نہیں پڑھنا اور نہ زو پڑھنا ہے اس میں شدت اور سیٹی نہیں ہوگی بلکہ اس کو آپ نے سافٹلی پڑھنا ہے غین یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا تھا لیکن وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگی یہاں پہ تو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے غین حافظین میرے ساتھ ساتھ دہرائیے وما ارسلوا علیہم حافظین آیت کو روان پڑھ لیجئے وما ارسلوا علیہم حافظین سورۃ المطففین آیت نمبر 34 فالیوم فا لام زبر فل فل قلقلہ نہیں کرنا فل یا واو زبر یو حرف لین نرمی سے میم لام زبر مل یومل لام زبر لا فالیومل رال نرمی سے یا حرف مدہ ایک الف کے برابر ری نا نون زبر نا ٹھیک ہے فالیوم الذین آمنوا دونوں حرف مدہ ایک الف کے برابر کھڑی زبر مد اصلی یہاں پر بھی واو حرف مدہ آمنوا مینل لام ساکن پہ قلقلہ اوائڈ کرنا ہے مینل نہیں پڑھنا مینل کفا مشدد حرف پہلے حرکت کے ساتھ جڑتا ہے ساکن ہو کے اینڈ دین اپنی حرکت ادا ہوتی ہے آگے الف حرف مدہ بھی ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کفاری را باریک من الکفار یضحکون آیت نمبر 29 میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہی والا لفظ یضحکون میرے ساتھ ساتھ دہرائیے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آیت کو روان پڑھ لیجئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سورۃ المطففین آیت نمبر 35 the second last آیت of the surah علل عین وسط حلق سے لام لام زبر لل بیچ والا الف سائلنٹ ہو جائے گا علل ارائکی حمزہ زبر شارٹ رہے گا را الف زبر را کے بعد حمزہ سبب مدہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے بڑی مد ہے ارائی کی زیر شارٹ رہے گی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا لام الف نظر آ رہا ہے جو آیت کے بیچ میں آ رہا ہے ویسے تو لام الف یہاں آیت کے اینڈ پہ بھی آیا تھا لیکن یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں اختیار ہوتا ہے آیت کے بیچ میں اگر لام الف لا آ جائے ان عربک دس لا مینس نو یہاں پر آپ نے پاز نہیں کرنا اسٹاپ نہیں کرنا ملا کے پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے تو ارائکی کے فوراً بعد ہمیں نیکسٹ ورڈ بھی آنا چاہیے جو ہم پہلے سیکھ لیتے ہیں یا نون ساکن اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے غو آ گیا غو پیش غو سنگل پیش ہے زیادہ نہیں کھینچنا رو واو پیش رو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ینظرو نون زبر نا ینظرون ان کیس آف وقف there would be مد عارض وقفی اور یہاں پر نون جو زبر ہے وہ جزم میں بدل جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا ینظرون میرے ساتھ ساتھ دہرائیے علی الارائک کیونکہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس لیے سیکھتے ہوئے گیپ آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن جب ہم نے آیت روان کرنی ہے تو ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے ینظرون آیت کو روان پڑھ لیجئے علی الارائک ینظرون سورۃ
المطففین آخری آیت نمبر 36 ہ لام زبر حل قلقلہ نہیں کرنا حل نہیں پڑھنا حل ثا نرمی کے ساتھ واو کے ساتھ پہلے اٹیچ کریں گے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے مشدد حرف پہلے حرکت کے ساتھ جڑے گا ثو وی زیر زیادہ نہیں کھینچنی بل ثو وی بل کفار فا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ کفار ما حرف مدہ الف آ گیا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ما کانو یہاں پر بھی الف حرف مدہ واو حرف مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کانو یفعلون اینڈ پہ مد عارض وقفی میرے ساتھ ساتھ دہرائیے اور ساتھ ساتھ پاز کر کے چلیے گا حل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا سورۃ المطففین الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی سورۃ المطففین پارٹ نمبر 5 سب نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں پریکٹس کرنی ہے اور آج کا پارٹ نمبر 5 اچھے سے پریکٹس کر کے اپنے اپنے کنسرن میلز اینڈ فیمیلز گروپ میں اپنے لیسن سنا دینا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ تجوید القرآن ہم نے بالکل نورانی قاعدہ سے شروع سے تختی نمبر 1 سے سٹارٹ کرنی ہے تو ہماری تجوید القرآن لیسنز یا نورانی قاعدہ لیسنز کے پلے گروپ پہ چلے جائیے اور لیسن 1 سے بسم اللہ کر لیجئے اور شروع کر لیجئے اور ایک ایک لیسن کر کے اچھے سے پریکٹس کریں اور اگر آپ چاہیں کہ آپ سے سبق سنا جائے اور آپ کی مسٹیکس دور کی جائیں تو واٹس ایپ کے کنسرن میلز اینڈ فیمیلز کے الگ الگ گروپس میں اپنا اپنا سبق سنا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہم سب میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو آسانیوں میں اور خوشیوں میں بدل دے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں جزاک اللہ خیرا کثیرا